وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59-60 حصہ چہارم، درس نمبر 1364. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت کے لیے تیاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59. لفظی ترجمہ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے. الا من تاب و آمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. آج کا جو سبق ہے الا من تابہ پہ ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ دنیا کی طرف رجوع کر لیتا ہے یا آخرت کو ترجیح دے کے یہ اپنے رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑتا ہے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف رجوع کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بیک آپ نے مثال کے طور پہ آپ کسی بس سٹینڈ پہ جاتے ہیں اور ایک ہی یعنی بس سٹینڈ پہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو ایک وقت میں ایک گاڑی کا انتخاب کریں گے اور اس پر آپ سوال ہوں گے. یہ میں مثال کے طور پہ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. دو گاڑیوں میں تو آپ بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے، دو جہازوں میں آپ بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے، دو کشتیوں میں آپ بیک وقت سوار نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں، غلط فہمی اپنے دل سے نکال لیں کہ میں دنیا کو بھی ترجیح دوں گا اور آخرت کا بھی خیال رکھوں گا. وہ فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے
کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم خدا دنیا بھی چاہتے ہو، ہم خدا خواہی، تم خدا کے بھی طلبگار ہو، ہم دنیائے دوں، اور ذلیل دنیا کے پیچھے بھی تم پڑے ہوئے ہو۔ تو شاعر کہتا ہے اگر تمہارا یہ تم خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ محال ہے، این خیالست اور محال است و جنوں، پاگل پنتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں یہ شعر و شاعری سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، میں آپ کو سادی سی بات بتا رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اور آپ کسی ایک کشتی میں ضرور سوار ہیں، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق ایک راستے کا تعین کرتا ہے، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے راستے کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، اور نہ مطلوب ہے۔ ہمارا مقصود بھی ظاہر ہے، اور ہمیں محبوب بھی ظاہر ہے، اور ہمیں مطلوب بھی ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب دنیا، اور بس یہی سادی سی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے کہ وہ جو مرضی راستہ اختیار کرے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہماری مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، دنیا میں ایک خاص معین وقت تک کے لیے ہمیں رہنا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو واپس جانا ہے اپنے یعنی اصلی وطن۔ ہمارا اصلی وطن باطن ہے، ہمارا تعلق، ہماری حقیقت باطن سے ہے، اور ہم باطن کی طرف واپس لوٹ کے چلے جائیں گے۔ کل الینا راجعون ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ مختلف صیغے ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ سورہ عنکبوت میں وہ آیت ہے نا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، مجھ سے کہیں بھاگ جائیں گے؟ یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں تو بالکل سادی سی بات ہے، ہمارا تو ظاہر پر یقین ہے، باطن پر ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ظاہر کی دنیا بسائی ہوئی ہے اپنے خیال میں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرا مکان، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میرے عہدے، اور یہ میری عزت وغیرہ جو بھی ہے آپ کا۔ لیکن آپ کا تمام تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، آپ ظاہر کے لیے زندہ ہیں، اور ظاہر کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، باطن اس پہ تو آپ کا یقین نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے کوئی جینا نہیں چاہتا، اللہ کو کوئی نہ محسوس کرتا ہے نہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، لیکن یہ بات بڑی نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، یہاں سے بات ہو رہی ہے جنت کی، دنیا سے جب ہم جائیں گے واپس تو ہمارے اعمال کے نتائج تو خیر زندگی ہی میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصلی نتائج کا سامنا ہمیں موت کے بعد کرنا پڑے گا، جبکہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر یوم حشر ہے، جس کو آپ یوم قیامت بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو ہمیں تو یقین نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ لیکن بڑی مستند بات ہے، ہمیں آخرت پر دوبارہ جی اٹھنے پر
جنت پر دوزخ پر کوئی ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگی ایسے نہ ہوتی۔ میں تو عوام میرے مخاطب ہیں، خواص میرے مخاطب نہیں ہیں۔ جس کا یقین ہے تو وہ برکت والے لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں، وہ جنتی ہیں۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا عام طور پہ تو آخرت پر نہ یقین ہے نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پہلے بات ہو رہی ہے آیت نمبر 60 میں الا من تابہ۔ اب یہ دیکھیں اس میں ایک حسین حکمت کی بات ہے، بہت اچھی۔ یا تو اب یہ دیکھیں دو کیٹیگریاں ہیں، ایک تو گمراہ لوگوں کی ہے جو 59 نمبر آیت میں ہے، اور ایک 60 نمبر میں کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو یعنی کچھ مشکل مضمون میں نہیں الجھانا چاہتا، بالکل آپ ذہن کلیئر کر لیں، سادہ سا میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی اتنی آپ کو سوچ بچار کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے مضمون کو۔ دیکھیں 59 نمبر آیت اور 60 نمبر آیت، اس میں بالکل سادہ سا مضمون ہے، زیادہ ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، بس میں اس آیت تک یہ محدود ہوں، زیادہ میں بات نہیں کر رہا، وہ میں نے کی بھی ہے۔ یا تو آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے اور آپ توبہ کر چکے ہیں، آپ اپنا رخ پھیر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ یقین کر چکے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے، اور اس زندگی کو آپ نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ جو ہے، آپ رب کی ملاقات کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا دل ذکر الہی سے، یاد الہی سے آباد ہے، اور آپ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر کام میں تقویٰ کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اچھا میں اگر اور بھی مضمون سادہ کر دوں، یا تو آپ بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنے انجام کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اپنے انجام کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مختلف میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آسان باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ یا تو آپ زندگی میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور تقویٰ مد نظر ہے آپ کے، احتیاط۔ یا تو آپ بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے خیال میں دنیا بسی ہوئی ہے، یا آپ کے خیال میں آخرت بسی ہوئی ہے، یا آپ کے خیال میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان دونوں کاموں میں اور نظریات میں بعد المشرقین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، جو برائے نام مسلمان ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس میں تو زیادہ مجھے تفصیلات اور تعویلات کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے۔ آج گھر گھر کو دیکھ لیں، میاں بیوی جو بھی ہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نے شادی نہ کی ہو، اس کے والدین ہو اور میری بات سن رہا ہو، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سوچ جو ہے بس اپنے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری اماں ہیں، اور یہ میرے بھائی بہن ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ میاں بیوی بنتے ہیں تو آپ دیکھ لیں خواہشات نفس یعنی ہر انسان پہ، مرد ہو یا عورت، اس پہ زوراور ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کس طرح کی سے کھٹ پٹ رہتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی رہتی ہے، اور وہ کہیں سکھ کا سانس نہیں لیتے وہ لوگ عام طور پہ۔ 2 دن امن ہوتا ہے، تیسرے دن پھر لڑائی ہو جاتی ہے، اور چوتھے دن امن رہتا ہے، 5ویں دن پھر لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے
ایسے ہی ہے نا. یعنی میں دیکھیں یہ میاں بیوی کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو یہ یعنی صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہماری ساری امت کا یہ حال ہے کہ اس کا روز قیامت پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے. دیکھیں یہ بالکل سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے. یا تو آپ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنت میں جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ نے دونوں جگہوں کو بھلا دیا ہے. آج کا معاشرہ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کی تو زندگی ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے. بس ظاہر کے ایک چکر ہے، اس میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. سب سے پہلے رجوع اللہ الا من تابہ، غلطی کا احساس، اپنے رخ کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کو لبیک کہنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا تو آپ اللہ کو دیکھیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. انسان عمومی طور پہ اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو یہ شعوری یا غیر شعوری طور پہ یہ دنیا کو لبیک کہہ چکا ہوتا ہے. جب یہ بڑا ہوتا ہے شعور سنبھالتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ اسی لبیک یا دنیا کہتے کہتے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں رک جاؤں. آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے متعلق سوچیں کہ آپ نے دنیا کو لبیک کہا ہے کہ اللہ کو لبیک کہا ہے. عام طور پہ امت مسلمہ نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. ہائے میرا مفاد، ہائے میں اور میرا مفاد. اور پھر آپ اس کا دائرہ کار پھیلا لیتے ہیں. آپ کو اب ضروریات کے تحت آپ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں. یہ آپ کے ایک خاندان بنانے کی ایک خواہش ہوتی ہے اور یا ضرورت ہوتی ہے. چلیں تو اسی میں دنیا دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھیں میں رک گیا ہوں. آپ سوچیں اس بات پہ کہ آپ نے کس یعنی لبیک کس کو کہا ہے اپنے عمل سے، یا اس وقت کیا ظاہر ہے کہ دیکھیں دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو آیت نمبر 60 سورہ مریم کی الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اور دوسری صورت جو ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یعنی جہنم اور جنت، ایک رویہ جہنمیوں کا ہے، وہ خواہشات نفس کا راستہ ہے، نماز ضائع کرنے کی بات ہے. اور یہ بات دیکھیں میں کہہ بھی چکا ہوں، اور آج ہمارا چوتھا حصہ ہم کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یعنی 2 آیات میں آج چوتھا درس ہو رہا ہے ہمارا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ براہ مہربانی اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ آپ نے، ظاہر ہے کہ ہم نے عمومی طور پہ تو ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کو لبیک کہنا ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ رویہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا. آپ کی ذات سب سے پہلے متاثر ہوگی. اور آج کا مسلمان، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم دین اسلام کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والے. اور عمومی طور پہ کیونکہ یہ امت تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنائی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور پھر وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اور پھر
کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھیں ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں، ہمارا اجر بھی بڑا ہے اور ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. تو اگر ذمہ داریوں کو ہم نہیں پورا کریں گے تو بہت بڑی سزا کے مستحق ہوں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. توحید کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، دین میں رد و بدل کر دیا. ہم نے بھی دین میں رد و بدل کر دیا ہے. وہ معزول ہو گئے، اس وقت ہم معزول ہیں. اس وقت تک امامت کا جھنڈا ہم نے نہ اٹھایا ہے، نہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو دنیا کی امامت کا جھنڈا تو ہم نے گرا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، بالکل ترک کر دیا ہے. یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی امت مسلمہ کو، وہ ذمہ داری اس نے چھوڑ دی ہے. بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس ہے. ہم سب نے، دیکھیں فرد پہلے میں مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ذمہ داری ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی دانشور سے پوچھ لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ذمہ داری ہے؟ جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے فلسفے بکارتے رہتے ہیں نا. یا کسی عالم سے پوچھ لیں، یہ فیس بک کے عالم سے، سوشل میڈیا میں جو یہ بھرے ہوئے ہیں عالم، کہ بھئی کوئی ذمہ داری ہماری ہے اس دنیا میں، ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ وہی قصے، کہانیاں، یہ وہ آپ دیکھیں کس طرف یہ ہمیں یہ لوگ بلا رہے ہیں. مجھے ان سے کوئی ایسی وہ ضد تو نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہمارا تھا وہ ہمیں کرنا چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور پھر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم پہ، اب بھی ہے، وہ ہم نے فراموش کر دیا. اب تو کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یہ امامت یعنی جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور اٹھانے والا آئے گا ہی نہیں اس کے لیے. یہ تو آپ نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نے دنیا کو روشنی دکھانی ہے، روشنی کا راستہ دکھانا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ الا من تاب و آمن وعمل صالحا. جس نے، یہ توبہ کا مطلب آپ سمجھے، توبہ کا مطلب رجوع الی اللہ. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو اپنے رب سے اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو. اس وقت تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے. دو راستوں پر آپ بیک وقت نہیں چل سکتے. دو جوتے آپ بیک وقت ایک پاؤں میں نہیں پہن سکتے. دو کشتیوں میں آپ بیک وقت نہیں سوار ہو سکتے. دو گاڑیوں میں بیک وقت آپ نہیں سوار ہو سکتے. ہم نے تو دیکھیں آپس کی بات ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہے دنیا کی گاڑی میں، ہم نے دنیا کے راستے پر چلنا ہے. آج کا بچہ، آج کا جوان، آج کا بوڑھا، ان کا یہ فیصلہ ہے. میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. نہ اللہ کا قرب چاہیے، نہ رسول کا قرب چاہیے، نہ رسول کی محبت چاہیے، نہ اللہ کی محبت چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ دوزخ سے ہم بچنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے، غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. لم یرد الا الحیات الدنیا. بس ساری کوششیں، سارا جو مرکز ہے ہمارا زندگی کا، محور ہے، وہ تو دنیا ہے. الا من تابہ، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اعمال صالحہ اس وقت تک کام یعنی آپ کے قبول نہیں ہو سکتے
جو بظاہر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، جب تک آپ کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو جائے، جب تک آپ کا یقین اللہ پہ ہو نہ جائے کہ اللہ یہی میری منزل ہے اور میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو عمل صالحہ آپ کر بھی نہیں سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. نیکی کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت آپ اللہ اور رسول کا نام جپیں گے، لیکن جب بات آئے گی عمل کی تو آپ عمل بہت مشکل ہوگا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا، بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو مشکل اس لیے ہے کہ آپ کا رخ غیر اللہ کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے. آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. وہ پھر مشکل نہیں رہے گا، وہ بلکہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پالیسی بیان کی اپنی کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پہ مشکل نہیں چاہتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یعنی آپ اس پہ سوچیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، اور ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے جانا تھا اللہ کے پاس، اللہ کی ملاقات. یہ دنیا میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دنیا ہماری منزل تو اللہ ہے، اور دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہ ایک سودا ہے جنت کا. دنیا میں آپ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو برائے فروخت لکھ دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت ہے. یہ سودا تو آپ نے نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال آپ ذرا سوچیں، اپنے رویوں پر سوچیں، اپنے اعمال پہ سوچیں. میں تو اگر یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، خیر خواہی میرا مقصود ہے بس. تو اگر آپ اپنی خیر خواہی نہیں چاہتے تو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. منافق نہ بنے. مومن بننے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم